آگے قرآن کہتا ہے جلدی جلدی چند احکام بس رہ گئے, میں بھی تھک گیا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. لطیفے بنائے جاتے ہیں فلاں قوم پہ فلاں قوم پہ, حرام ہیں ناجائز ہیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے جس قوم کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ قوم تم سے بہتر قوم ہو. آگے قرآن کہتا ہے ولا نساء من نساء, عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اب دیکھو قوم میں تو سب عورتیں مرد سب آ گئے نا, لیکن اللہ میاں نے لیڈیز کو الگ سے حکم دیا ہے, کیونکہ یہ مذاق اڑانے کا عنصر جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ لیڈیز میں بہت زیادہ ہے. عورتیں عورتوں کا بہت مذاق اڑاتی ہیں, ٹھیک نہیں باتیں دیکھو کیسی کر رہی ہے, 2 فٹ کی تو ہے نہیں, جسم کا بھی مذاق اڑاتی ہیں. اس دن میک اپ کر کے آئی ہوئی تھی, چڑیل لگ رہی تھی اور سمجھ رہی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں, میں بڑی حسینہ بن کے. اس طرح کا نا شادی بیاہ میں مذاق اڑایا جاتا ہے. اس لیے اللہ میاں نے عورت کا الگ سے ذکر کیا کہ عورت کا مذاق نہ اڑائے. حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے جو جہنم میں جانے کی ایک وجہ ہے نا, پڑوسی کے ہدیے کو معیوب سمجھنا. کسی نے گفٹ دے دیا کھانا, بیچاری پڑوسن نے اس کا مذاق, یہ پکایا ہے, ایسا لگ رہا ہے گھر میں کوئی کھا نہیں رہا تھا تو کس کے یہاں بھیج دیا, ہمارے یہاں بھیج دیا. یہ بھی مذاق ہے نا, نہیں یہی بات میرا خیال ہے. اپنی بیٹی کو دیا کیا ان لوگوں نے, تو اس کی بیٹی وہ جانے. تبھی خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا پھر مرد بیچارہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ لیڈیز میں میری کوئی اوقات نہیں رہے گی, 2 ٹکے کا نہیں رہوں گا میں. ویسے ہی ہماری کرنسی ٹکے سے بھی کم چلی گئی ہے. تو یہ مذاق اڑانا, بھپتیاں کسنا, بھائی کسی نے ہدیہ دے دیا آپ کو, بہت اچھی بات ہے, پسند آ رہا ہے, ٹھیک ہے, شکریہ ادا کرو یار, اس نے فری میں ایک چیز دی نہیں ہے, پیسے تھوڑی لیے ہیں. تو کوئی کم درجے کی چیز بھی دے دی ہے. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک دیہاتی آیا, اس نے بہت تھوڑے پیسے دے دیے, جیسے 1 روپے سمجھ لو آج کا, اور یہ بولا کہ اس میں سے 8 آنے واپس کر دیں, آدھے واپس کر دیں. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا, کسی کو بھیجا جاؤ دکان سے کھلا کرا کے لاؤ. اب 1 روپے میں کیا نکلے گا, یعنی اس زمانے کا جو بھی بہت کم پیسے تھے, کوئی بات نہیں بھائی, اس کو آدھا واپس کروایا, آدھا اپنے پاس رکھا. تو جس میں تکبر ہوتا ہے نا وہ کسی کے ہدیے کا مذاق اڑاتا ہے, اور جو اللہ کی نعمتوں کا محتاج سمجھتا ہے وہ دوسرے کی محبت کی قدر کرتا ہے. یار اس نے اس محبت میں تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا دل کیا ہوتا ہے, بڑا, اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں. تو خواتین کو چاہیے لیڈیز کا مذاق نہ اڑایا کریں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑا کرو, چھیڑیں نہ تانے نہ دیا کرو. اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, طنز اور تانا نہیں دینا چاہیے. اس پہ پھر میں کبھی تفصیلی بیان کروں گا. نام نہ بگاڑا کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. کسی نے کوئی عمل کیا ہے, اس کا ایک اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے, برا پہلو بھی. تو آپ نے کون سے پہلو کو ترجیح دینی ہے, اچھے پہلو کو. میں واقعہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایسے موقع پہ ضروری بنتا ہے یہ واقعہ. میں تبلیغ میں گشت کر رہا تھا, بچپن کا واقعہ ہے. تو کیا ہوا, ہم جب ایک گھر میں گئے تو وہ صاحب جو ہے نا گھر کے دروازے سے آئے, ہمارے سامنے اندر گئے. ہمارے امیر نے جا کے دروازہ نوک کیا, بچے سے پوچھا وہ صاحب ہیں. بچے نے تھوڑی دیر میں ابا سے پوچھ کے آ کے بتایا وہ صاحب گھر پہ نہیں ہے. استغفر اللہ, میں بدگمانی کر رہا ہوں, اچھا ٹھیک ہے نا. ابے ہم نے بولا یار وہ تو ہمارے سامنے گیا ہے. تو امیر صاحب نے کہا بھائی ہو سکتا ہے پیچھے ایک چھوٹا گیٹ ہو, پتلی گلی ہو, اور وہاں سے نکل گئے. بعض دفعہ ہوتا بھی ایسا, انسان اسپیڈ میں آتا ہے, واش روم میں گیا اور اپنی ضرورت سے ایک دم باہر. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, بہت دفعہ ہوا ہے. تو مجھے ان کا یہ عمل اب تک یاد ہے کہ یار پازیٹیو سوچ والے ایسے سوچتے ہیں, اور نیگیٹو والے کیسے سوچتے ہیں, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوچ کے دکھایا آپ کو. ٹھیک ہے کہ یار سوال ہی, بلکہ وہ نیگیٹو والا کیا کرے گا, جا کے دیکھے گا, چیک کرے گا پیچھے گلی ہے بھی کہ نہیں ہے. ابے چھوڑ دے گلی ہے یا نہیں ہے یار, اچھی تعویل کر لو, کیا خیال ہے. تو آج بھی یہی ہے, ہر عمل پہ نا کیڑے نکالے جا رہے ہیں. کوئی پاکستان میں بھی بیماری زیادہ ہے. جامعۃ الرشید والے بہت سارے پازیٹیو کام کیے, کیا کیا الزام لگا رہے ہیں. فوجی افسر سے مل رہے ہیں, ابے بوٹ پالیشیے. وہ ملک کو بچانے کے لیے مل رہے ہیں, فوج سے, اسٹیبلشمنٹ سے, زرداری سے, بلاول بھٹو سے, عمران خان سے, مولانا فضل الرحمان سے, وہ ہر ایک سے ملتے ہیں کہ یار جس سے بھی کوئی خیر کا کام لیا جا سکتا ہے لے. اور اس کا ان کے پاس ثبوت بھی ہے کہ ہم نے اتنے سارے خیر والے فیصلے کروا دیے, اور بیان بھی دے رہے کہ ہم ان سے ایک دھیلا نہیں لیتے, نہ فوج سے لیا, نہ اسٹیبلشمنٹ سے لیا, نہ کسی سیاسی 5 روپے لیتا ہوا دکھا دے کوئی, ہمیں دیا ہے لیا کچھ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو کتنا پروپیگنڈا ہے. میں تو چونکہ 29 سال سے ہوں نا جامعۃ الرشید,
کیونکہ مجھے جتنا پتا ہے آپ کو تھوڑی پتا ہے. جس کمبخت کو دیکھو, ابے یار یہ فوج کے پٹھو ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ابے یہ پیسے لیتے ہیں, ابے یہ کسی اور غیر مسلموں کے اس پہ کام کر رہے ہیں. یار تم نے زندگی میں کبھی آ کے اندر دیکھا ہے نہیں کیا ہو رہا ہے. تم چند ویڈیوز دیکھ کے تم الزام لگا دیتے ہو کہ یہ فلاں سے پیسے لکھایا ہوا ہے, فلاں کے مشن پہ چل رہے ہیں. میرا ایک طرزیہ ہے کہ پاکستان میں مثبت کام کرنا یہ ایسے ہے جیسے آگ کا انگارہ لینا, اتنے انگلیاں آپ کے اوپر اٹھیں گی. ہاں وہ جو بند کمرے میں بیٹھ جائے نا, جس نے کہا میں نے دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں یہ بہت نیک آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ بہت نیک. ابھی ایک یونیورسٹی ہے, اس میں مذہبی یونیورسٹی ہے نا, وہ یعنی ذرا مذہب ماحول ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا یار روحانیت نہیں ہے یہاں پہ. میں نے کہا میرے بھائی روحانیت خانقاہ میں اعتکاف میں ملے گی آپ کو. یہ کیا ہے؟ یہ یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی کو آپ مسجد حرام سے کمپیئر نہیں کرو, اس یونیورسٹی کو آپ کمپیئر کرو اقرا یونیورسٹی سے, بحریہ یونیورسٹی سے, پنجاب یونیورسٹی سے. یہ جو یونیورسٹی جو علماء کی نگرانی میں ہے نا, اس کو آپ کمپیئر کس سے کرو؟ پھر دیکھو روحانیت وہاں چرچ چل رہی ہے, اقرا والوں کے نہیں چل رہی, جو میں نے نام لیا ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. چرچ چل رہی ہے لڑکیوں میں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, جو سیٹ اپ تباہ ہو گیا. تو آپ یہ دیکھو یہ کتنا اچھا کام کر لیا یار ایک چھت میں. ظاہر ہے وہ ماحول تھوڑی ہوگا جو خلفائے راشدین والا ماحول ہے. لوگوں کو ایک تو مل گیا نا یار, یونیورسٹیوں بچیوں کو تو بھیجنا ہی ہے نا ہم نے, تو یہاں تھوڑا سا دوپٹہ تو پہنا رہے ہیں ان کو کم از کم. آپ اس کو بنوری ٹاؤن سے کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہو کہ یار بنوری ٹاؤن کا ماحول کتنا اچھا, اور یہ علماء نے ایک دینی ادارہ بنایا اور اس میں روحانیت ہی نہیں ہے. ابے تو بنوری ٹاؤن سے کیا, یا مسجد حرام یا مسجد سے, یا تو خانقاہ سے کمپیئر کر کے دیکھ رہا ہے اس کو. تو پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے. میں نے جب کورونا پہ آواز اٹھائی نا کہ بھائی چونکہ بہت زیادہ مذہبی اسکالرس کی طرف سے نا کووڈ کے خلاف, یہ کووڈ یہودی سازش, مجھے خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے ڈاکٹر سارے ہی مذہبی لوگوں کے خلاف نہ ہو جائے. میں نے بول دیا, میں نے کہا بھائی یہ کووڈ سچی مچی کی بیماری ہے یہ, اور یہ بہت نقصان دہ ہوگی. یہ بیماری ہے, ڈاکٹروں کو گالیاں مت دو. میں نے ڈاکٹروں کی حمایت میں بیان کیا. سب نے نا ڈاکٹروں کو, ابے یہ سب بکے ہوئے ڈاکٹر ہیں, ابے یہ سب WHO سے پیسہ لے کے کھاتے ہیں. ابے میرے رشتہ داروں میں ڈاکٹر ہیں یار, مجھے تو نہیں یقین ہے کہ یہ پیسہ کسی نے نہیں کھایا ہوگا انہوں نے. اور اتنے لوگوں سے ملا, میں نے جب بیان ریکارڈ کروایا تو ابے یہ تو جامعۃ الرشید کا بندہ ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے, یہ تو حکومت کے پٹھو ہیں. خدا کی قسم نہ مجھے کہیں حکومت نے کچھ اس پہ کچھ ایک لفظ بولا, نہ کوئی ڈاکٹروں سے لفافہ ملا. اپنی ذمہ داری محسوس کی. ہم نے کہا یار یہ بہت برا امیج جا رہا ہے مذہبی طبقے کا. ایک میرے پاس میسج آیا, میں دبئی ایئرپورٹ پہ تھا, ایئرپورٹ بند, میں آخری فلائٹ میں آ رہا تھا دبئی سے, کووڈ کی وجہ سے سارا بند, ساری جو جتنی فضائی کمپنی ہیں ان کی واٹ لگی پڑی تھی. میرے پاس ایک مذہبی مولانا کا میسج آیا, وہ تھے بھی یونیورسٹی کے پروفیسر, اتنے پڑھے لکھے, کہہ رہے ہیں یار بند کرنا ہے تو ایئرپورٹ بند کرو نا, کووڈ کی وجہ سے بند کرنا ہے تو سینما گھروں کو بند کرو. پاکستان میں مسجدیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ حالانکہ پاکستان میں مسجدیں بند نہیں تھیں, ایئرپورٹ بند تھے. میں نے کہا یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں یار, اربوں روپے کا ان کا جہازوں کی کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا. کتنی نیگیٹو سوچ ہے یار, ہر چیز میں نیگیٹو. سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی ایک وبا پھیل گئی ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے, ہمیں ہے ہمارے پاس ایسی, اور ریسرچیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. پھر بھی آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہو کہ نہیں جی مفتی صاحب کے پاس غلط معلومات ہیں, ہمارے پاس صحیح ہیں, لیکن الزام نہ لگاؤ کہ حکومت سے پیسے لے کے کھا رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. پرسوں میں نے وہ انجینئر علی مرزا پہ کلپ ریکارڈ کروایا نا کہ قتل وتل کا, اس پہ بھی بعض لوگوں کا خیال ہے ابے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں نا, تو اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل مت کرو, اس سے حکومت کیا ہوتی ہے خوش. قرآن میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, خدا کی قسم حکومت کے کسی نمائندے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ مفتی صاحب آپ یہ جو قتل کا فتویٰ آیا ہے اس کے خلاف کلپ ریکارڈ کروائیں. اللہ کی قسم, نہ فوج میں کسی نے رابطہ کیا, نہ حکومت میں کسی نے رابطہ کیا. مجھے خود یہ خیال ہوا, ایک دو دوست احباب نے مشورہ دیا یار یہ قتل و قتال کی باتیں پاکستان میں شروع ہو گئی ہیں اور یہ ادھر ہی جائے گا جہاں جو پہلے جو ملک کے حالات ہوئے ہیں نا, تو آپ کی ذمہ داری. میں پھر بھی نہیں بول رہا تھا, میں نے کہا دوسرے حضرات بولیں, جب ان کے میڈیا کی طاقت زیادہ نہیں ہوگی لوگوں کے پاس تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں کر دوں. لیکن ہمارے ہاں جب کوئی پازیٹیو وے میں کام کرے گا نا تو ٹانگیں کھینچی جائیں گی. اس لیے میرے بھائی سوچ کو تھوڑا سا کیا کرو مثبت. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ہر ایک کی رائے سے اتفاق کر لیں, آپ نہ کریں آپ اتفاق, لیکن فوراً یہ الزام لگا دینا بوٹ پالش یہ اور فلانا یہ اور یہ الزام کیا ہے, یہ غلط ہے.
سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. آگے چلتے ہیں تو قرآن بھی کہہ رہا ہے بدگمانیوں سے بچو. اور میں تو آپ سے ایک بات کہتا ہوں, بلاول بھٹو بھی جو صحیح کام کرے نا, اگر صحیح کام میں آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. زرداری بھی اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو غلط چیز میں غلط کہا جائے گا نا, ہر چیز تو کسی کی بھی غلط نہیں ہوتی. بعض الظن اثم, اللہ کہتے ہیں بہت سی بدگمانیاں گناہ ہیں. ولا تجسسوا, لوگوں کی ٹوہ میں نہ لگو. فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, موبائل کسی کا آپ کے ہاتھ میں آ گیا, فوراً چپکے سے لے جا کے گیلری دیکھنا شروع کر دی. بھائی غلط بات ہے. تمہارا کیا لگتا ہے یار, یہ کیوں جھانک رہے ہو اس کے موبائل میں, تم کیوں کسی کا خط پڑھ رہے ہو. ایک آدمی خط لکھ رہا تھا, بڑا سیکرٹ قسم کا خط تھا, دوسرا نا یوں کر کے جھانک رہا تھا ایسے کیا لکھ رہا ہے. اس نے خط لکھا, بولا کہ اس میں لکھنے لگا کہ میرا مزید بھی کچھ باتیں لکھنے کا ارادہ تھا بیگم, لیکن ایک الو کا پٹھا جو ہے نا مسلسل میری تحریر کو پڑھ رہا ہے. اپنی بیگم کو خط لکھ رہا تھا, تو میرا مزید بھی کچھ لکھنے کا ارادہ تھا, لیکن ایک الو کا پٹھا ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل جھانک رہا ہے. تو وہ الو کے پٹھے نے وہ بھی پڑھ لیا. ٹھیک ہے, تو نہ کسی کے خط پڑھو, نہ کسی کی ٹوہ میں لگو, اپنے کام سے کام رکھو. کسی کو لیپ ٹاپ دو, سب سے پہلے اس کی ہسٹری میں گھسے گا. کوئی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, کسی کو آفس میں بیٹھاؤ نا, کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا آئے گا سب سے پہلے اس کی ہسٹری میں گھسے گا. کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے, چپکے سے ویڈیو بنائے گا. یہ ساری حرکتیں کیا ہیں, گھٹیا. تجسس, ہاں کہیں شرعی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو آپ اپنے بچے کے بھی ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹے کے جو ہے نا اس طرح اس پہ چھاپے مارنا شروع کر دیں. پہلے سے بچے کو بتا دو بھائی اس گھر میں سب کی نگرانی ہو رہی ہے, آپ نے کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے تو کوئی غلط کام نہیں کرنا, میں ہسٹری چیک کروں گا, یہ پہلے بتاؤ اس کو. اچانک چھاپے مار کے لوگوں کے ایپ پر مطلع ہونا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے, اور اس سے برائی ختم نہیں ہوتی, اس سے برائی پھیلتی ہے. کیونکہ اگلا کہتا ہے یار میں بدنام تو ہو گیا نا, پتہ تو چل گیا نا. میں جب رابی پیرزادہ کا انٹرویو میں نے لیا نا, تو اس نے مجھے بتایا کہ سب میں چونکہ یہ بات پھیل چکی ہے اس لیے حرج نہیں ہے, کوئی پرانی کوئی اس بیچاری سے غلطیاں ہوئی تھی, کچھ ایسی قابل اعتراض ویڈیو سامنے آ گئیں, تو کہتی مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی. تو اس نے ایک بات بتائی کہ اس کے بعد نا بڑی بڑی کمپنیوں نے اور بڑے بڑے اداروں نے مجھ سے رابطہ کیا, اور کہہ رہی مجھے شیطان یہ ورغلانے لگا کہ اب میں بدنام تو ہو گئی ہوں, تو کیوں نہ اب اسی کام میں لگ جاؤں. تو پردہ ڈال دیا جاتا تو موقع ملتا شیطان کو ورغلانے کا. اگر کسی نے ایسی ویڈیو دیکھی تھی ڈیلیٹ کر دیتا اور چپکے سے جا کے اس کو بتا دیتا کہ بھئی ایسی چیزیں وائرل ہو سکتی ہیں, آپ خیال کریں. لیکن جب بدنامی ہوتی ہے نا, تو جہاں توبہ کا چانس بڑھ جاتا ہے وہاں اور زیادہ برے ہونے کا چانس بھی بڑھ جاتا ہے. اور آج کل رحمانی اور شیطانی قوتوں کا جب مقابلہ ہو نا, تو آج کل شیطان غالب ہے, برائی غالب ہے سوسائٹی میں. اور اس نے بتایا کہ ایسے ہی بعض اداکاروں کے ساتھ ہوا, ان کی ویڈیوز لیک ہوئی, پھر انہوں نے کہا اب ہم بدنام ہو ہی گئے ہیں, تو اب برائی کو پھر برائی کو گلے لگاؤ. جب ہو ہی گئے ہیں تو پھر اس پہ اڑ جاؤ, بس ہم ہیں ہی ایسے. جیسے کوئی چپکے سے چرس پیتا ہو, ہیروئن پیتا ہو, اس کو احساس ہے توبہ کا, آپ نے دیکھ لیا, اب آپ نے سارے محلے میں بتا دیا ہیروئن پیتا ہے, کہتا ہے یار اب چھوٹتی تو ہے نہیں, اب بدنام تو ہو ہی گئے ہیں, اب ہیروئن کے فضائل شروع کر دو کہ پیتے ہیں نا, تو تمہاری طرح منافق تھوڑی ہے کہ چھپ کے پیتے ہیں, تو اب تو وہ ڈبل پیے گا کہ نہیں پیے گا. ہمارا ایک دوست تھا, سمندر میں بیچارہ ڈوب کے انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. اس کی نا باڈی کا اسٹرکچر ایسا تھا, بہت دبلا پتلا سا تھا وہ, حالانکہ جم جاتا تھا لیکن اسٹرکچر ایسا تھا. اب جہاں جائے اس کو گھر والے کبھی کہتے ہیں یار یہ تو چھپ کے نشہ تو نہیں کرتا. اس نے مجھے خود بتایا, میں اس کو جانتا تھا, دوستوں میں جا رہا ہے, ابے لگتا ہے کوئی پیتا ہے, جو اس کو اتنا ایک دن غصہ آیا نا, جا کے اس نے پینا شروع کر دی کہ یار جب ہمیں بدنام کر ہی دیا ہے کہ ہم پیتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے, پئیں گے. اور پھر بتانا شروع, لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق دی, چھوڑ دی اس نے. تو حدیث میں بھی یہ کہ شیطان کی مدد نہ کرو کسی مسلمان کے خلاف. کیا مطلب, اس کی برائی کو ہائی لائٹ مت کرو. برائی کی ہے, پردہ ڈالو, اس برائی کو چھپاؤ. تم کسی کی برائی پہ پردہ ڈالو گے, اللہ تمہارے عیوب پہ پردہ ڈالے گا. کسی کی برائیوں کو پھیلاؤ گے تو اللہ آپ کو بھی قیامت کے دن رسوا کرے گا سب کے سامنے. بس 2-3 آیتیں اور پڑھ کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, غیبتیں مت کیا کرو ایک دوسرے کی. آگے اللہ نے فرمایا ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, قبیلوں میں بانٹ دیا, لیکن عزت اور ذلت کا معیار وہ قبائل نہیں ہے. میں پنجابی ہوں, میں پٹھان ہوں, میں مہاجر ہوں, میں سرائکی ہوں. ابے تو آدم ہے, آدم کی اولاد ہے.
تو اللہ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ باقی اپنی قوم سے محبت ہونا یہ نیچرل ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یا اچھائی میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی قوم کا سہارا لینا یہ بھی ٹھیک۔ کہیں بہادری کا موقع آیا تو کوئی پٹھان کہتا ہے میں پٹھان ہوں، میں بزدلی نہیں دکھاؤں گا، تو یہاں مقصد دوسری قوم کی توہین نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ کوئی سخاوت کا موقع آیا، پنجاب والا کہتا ہے بھائی ہم پنجابی ہیں، ہم جب کھائیں گے بھی رج کے تو کھلائیں گے بھی رج کے، تو یہاں کسی قوم کی توہین مقصد نہیں ہے، لہذا اس طرح کا ایسے موقع پہ ریفرنس دینا یہ غلط نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان الفاظ ہی کو زبان سے نکال